بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد شفیع مطہری، مرکز نور بخشہ یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اس ضمن میں کئی سائلین نے سوال بھی کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ نفلی نمازیں باجماعت پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں مستند کتابوں سے خصوصاً تعلیمات صوفیہ نور بخشہ سے اس کی وضاحت کریں۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، یہ میرا پیغام بھی ہے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح حکم بھی ہے کہ بندے کو چاہے کہ سب سے پہلے 5 وقت کے نماز کا وہ پابند ہو جائے، ہو سکے تو باجماعت کے ساتھ، نہیں تو اوقات صلاۃ خمسہ کا قائم کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کی عادت پیدا کرنا کیا ہے، یہ سارے مسلمانوں پر ضروری ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، مسنون نمازیں بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ جتنا نمازیں پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے باطنی اور ظاہری دنیا بدل جائیں گے، آپ اللہ سے قربت حاصل کر سکیں گے۔ حدیث قدسی ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ کثرت نوافل سے ہی اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو نوافل کی جو دنیا ہے اس کا میدان بہت وسیع ہے۔ آپ اصلی صلاۃ النفل رکعتین قربۃ اللہ کے نام سے جتنی نماز پڑھنا چاہیں دن میں رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام، دیگر اہل بیت علیہ السلام، بہت سارے اصحاب کرام جو ہے دن اور رات میں 300 رکعت، 500 رکعت، 1000 رکعت جو ہے نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ نفلی نمازیں باجماعت پڑھنے کے حوالے سے حکم کیا ہے؟ تو فرائض کی طرح نوافل کی باجماعت ادائیگی بھی جو ہے شریعت محمدیہ کی روح سے بالکل جائز ہے۔ چنانچہ نماز سورج گرہن، چاند گرہن اور بونچال، زلزلہ، دیگر آفات سماوی جب آتے ہیں تو اس وقت جو ہے اس نماز کے بارے میں فقہ آفات میں لکھا ہے کہ فقہ آفات میں موجود ہے اما صلاۃ الخسوف والکسوف والزلازل وسائر الاخاوی والسماویۃ فہی سنت عظیمۃ قریبۃ الی الوجوب۔ یہ فقہ آفت ہے، اس میں موجود ہے باب الصلاۃ میں کہ نماز چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلے کے وقت اور آفات سماوی کے وقت جو ہے اس نماز کا پڑھنا بہت بڑی سنت ہے۔ یعنی کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ نماز پڑھا تھا باقاعدہ جماعت، قریبۃ الی الوجوب، بلکہ یہ واجب ہونے کے قریب ہے، اس حد تک تاکید کیا ہے۔ تو یہ نماز ہر ایک انفرادی طور پر نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ صاحب تمیز امام ہونا چاہیے جن کا طریقہ کار، وہ صورتیں، وہ نماز کے آداب سے باخبر ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایسے نماز جو کبھی کبھار ہم جب زلزلہ آتے ہیں، سورج چاند گرہن آتے ہیں، تو اس وقت پڑھنے کا باقاعدہ یہ مشروع حکم موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والجماعت مستحبۃ ویجوز فرادا، اس نماز کا پڑھنا جو ہے مستحب سنت ہے اور انفرادی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ صاحب تمیز ہو، وہ جانتا ہو، اس نماز سے باخبر ہو، تو اکیلا پڑھیں، وہ بھی درست ہے۔ تیسری بات یہ ہے یہاں پر نماز استسقاء، جب قحط سالی ہوتے ہیں، بارش کی طلب کرنا ہو، تو یہ نماز باجماعت پڑھنے کا مشروع جو ہے یہ روایت چلی آ رہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ تو یہاں پر بھی فقہ احوت باب الصلاۃ میں لکھا ہے کہ امام جماعت کے وقت جو ہے تکبیرات، امام جماعت کے وقت کو چھوڑ کر تکبیرات وغیرہ میں بعین ہی نماز عید کے مانند 2 رکعت نماز پڑھائے۔ امام باقاعدہ یہ 2 رکعت نماز پڑھائے، نماز استسقاء، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، دعوت صوفیہ میں حضرت علامہ محمد بشیر نے خوبصورت یہاں پر ضابطہ کلیہ فقہ احوت کا وہ دلائل کو سامنے رکھ کر لکھا ہے کہ وَيَجُوزُ
اقتداء المتنفل بالمفترض ویکرہ بالعکس، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نفل گزار کا فرض گزار کا مقتدی بننا بالکل جائز ہے، نفل پڑھنے والے فرض گزار کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، اور اس کی برعکس صورت کیا ہے، وہ مکروہ ہے، یعنی کہ برعکس صورت کی وضاحت یہ ہے کہ فرض گزار کا نفل گزار کا مقتدی بننا، فرض پڑھنے والے نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کے یہ مکروہ ہے، اور مکروہ کیا ہے، مکروہ یہ نماز باطل نہیں ہوتے ہیں لیکن کراہت ہے۔ الفیہ قہوہ کی مذکورہ عبارت ایک ضابطہ کلیہ کا درجہ رکھتی ہے، اس عبارت کی دلالت النص سے یہ حکم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نفل گزار کا مقتدی بننا بدرجہ یہ پڑھے تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو اس کی نفی کی جو دلیل مجموعہ شریعت کی محمدیہ میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ نیز نماز نافلہ رمضان تراویح کے حوالے سے فقہ افاد میں بھی مزید لکھا ہے کہ یہ نماز نافلہ رمضان جو ہے اس کو ہر صورت میں ترک کرنے سے پڑھنا بہتر ہے، ایک یہ کہا، دوسرا یہ 20 رکعت پر مشتمل ہے یہ کہا، تیسرا نماز یہ تراویح نافلہ رمضان ہے یہ اسلام کا بڑا اس کو شعار قرار دیا، اور رمضان کے روزے کے عین تعظیم قرار دیا، اور وہ طعام ہضم ہونے کے لیے عوام کے لیے اس میں ایک بہت بڑی راز حکمت اس میں پنہا یہ قرار دیا ہے۔ تو یہ باجماعت پڑھیں، انفرادی پڑھیں، موافقت میں پڑھیں، جو بھی صورت راس آئے اس کا ترک کرنے سے پڑھنا بہتر ہے۔ یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، یہ دلائل ہے فقہ میں، احکام شریعت کی کتابوں میں۔ ہاں البتہ کوئی بھی نفلی نماز پیغمبر علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اصحاب کرام کے زمانے سے لے کر اور اہل البیت علیہ السلام کی کسی بھی حیات طیبہ میں، ایون یہاں تک کہ یہ کہ بعد اپ ٹو ڈیٹ جو ہے کوئی بھی نفلی نماز، نماز اوابین، نماز رضوان، نماز اشراق، نماز تسبیح، نماز قیام اللیل، نماز یہ جتنے بھی نافل نمازیں ہیں یہ باقی فرائض نماز کی طرح جو ہے یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر باجماعت پڑھنا یہ کہیں پر اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں حدیث میں ہمیں اور اللہ اہل بیت علیہ السلام کے حیات طیبہ میں، اصحاب کرام کے حیات طیبہ میں یہ چیز موجود ہے کہ فرائض نماز باجماعت پڑھنا ہے، لیکن نفل کو جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے باجماعت پڑھنے کا یہ کہیں پر تواتر کے ساتھ یہ حکم موجود نہیں ہے۔ لیکن ایسے مواقع پر جو ہے جہاں پر زلزلہ کا مسئلہ ہو، گرہن، چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، نماز استسقاء ہو، نماز تراویح ہو، یہ یعنی کہ باجماعت پڑھنے کا جواز جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے ایک مسئلہ بھی تھا، بیان کرنا ضروری بھی تھا، اور سالین کے انہوں نے سوال بھی کیا ہوا تھا، تو فقہ دعوت صوفیہ میں یہ چیزیں موجود ہیں۔